یہ حدیث شریف جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے، اس حدیث شریف میں امام حسین کی پیدائش کا بھی ذکر ہے اور ان کی شہادت کا بھی ذکر ہے، یعنی ایک ہی حدیث کے اندر پیدائش کے بارے میں بھی اور شہادت کے بارے میں بھی آپ سماعت کریں گے۔ اے لوگوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں آج ان کا نام لیا جاتا ہے، پوری دنیا میں آج ان کے نام کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، پورب سے لے کے پچھم تک، اتر سے لے کے دکن تک، کائنات کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں، جہاں جہاں انسان نظر آتا ہے، جہاں جہاں مسلمان نظر آتا ہے، جہاں جہاں قرآن پڑھنے والے نظر آتے ہیں، وہاں وہاں امام حسین سے محبت کرنے والے اور امام حسین کے نام کی محفلیں سجانے والے نظر آتے ہیں۔ آج پوری دنیا حسین کا نام لے رہی ہے۔ اے لوگوں، حسین کا نام صرف اپنے ہی نہیں لے رہے ہیں، حسین کا نام صرف کلمہ پڑھنے والے ہی نہیں لے رہے ہیں، حسین کا نام صرف ایمان والے ہی نہیں لے رہے ہیں، حسین کا نام صرف وہی نہیں لے رہے ہیں جو حسین سے محبت کرتے ہیں، جو حسین کے نانا سے محبت کرتے ہیں، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے حسین کا نام وہ بھی لیتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، حسین کی بات تو وہ بھی کرتے ہیں جن کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا نہیں ڈلا ہے۔ آپ دنیا میں بہت سارے ریفارمر پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے ریسرچ اسکولر اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن اے لوگوں، آپ جب ان کی کتاب حیات کے ورق الٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بڑے بڑے عجوبے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، لیکن جو قربانی میرے حسین نے پیش کی ہے کربلا کی دھرتی پر، جو تاریخ میرے حسین نے رقم کی ہے، آج تک پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ آئے لیکن ایسی تاریخ رقم نہ کر سکے۔ یعنی اے لوگوں، کہا جاتا ہے الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہی ہوتی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی اپنی زبان سے دینے لگے، یعنی جس کا چرچا دشمن کرے، جس کی فضیلت دشمن کریں، یعنی اے لوگوں جس کی بڑائی، جس کی برتری، جس کی اچھائی دشمن بھی اپنی زبان سے ادا کرنے لگے، اسی کو فضیلت کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے ذکر کیا کر رہا ہوں، حسین کا نام کتنا اعلیٰ ہے، حسین کی شان کتنی اونچی ہے اور حسین کی قربانی کا مقام کتنا اونچا ہے، ذرا سماعت کرتے چلیے۔ ان کی قربانی کا ذکر صرف مسلمان ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی قربانی کا ذکر تو وہ بھی کرتے ہیں جو نون مسلم ہیں، ان کی قربانی کی بات تو وہ بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالا ہوا ہے۔ کئی سارے نام ہیں جن کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں سرے فہرست ایک نام لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا نیلسن منڈیلا کا۔ اے لوگوں، کون ہے یہ؟ بہت بڑا شخص ہے کہ جس نے ریولیشن پیدا کیا، کہاں؟ ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر، جہاں گورے اور کالے کی جنگ چلا کرتی تھی، جہاں کالوں کو کوئی عزت نہیں دی جایا کرتی تھی، جہاں کالوں کو کوئی مقام اور کوئی سمان نہیں دیا جایا کرتا تھا، اس نے آواز بلند کی کہ سبھی انسان ہے، چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو، یعنی انسان انسان برابر ہے۔ رنگ اور نسل کے اعتبار سے کسی انسان کا درجہ، کسی انسان کی ویلیو، کسی انسان کی ریپوٹیشن کم نہیں ہوتی ہے، لیکن اے لوگوں جب انہوں نے کالوں کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی پاداش میں ان کو بڑی سخت سزائیں دی گئی ہیں، یہاں تک کہ ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تقریباً 27 سال وہ جیل کے اندر رہے ہیں، لیکن اے لوگوں جب وہ جیل کی کالی کوٹری کے اندر زندگی گزار رہے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے غریبوں کو انصاف ملنا چاہیے، وہ کہتے تھے جو کالے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو عزتوں کی کرسی ملنا چاہیے، لیکن یہ عزتوں کی کرسی ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر مل نہیں رہی تھی۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، قریب سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، انہوں نے ان کے حق کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی پاداش میں ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، 27 سال تک مسلسل جیل میں رکھا جاتا ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں I have spent more than 20 years in prison. On then one night I decided to surrender by signing all the terms and conditions of government. But suddenly I thought Karbala and Imam Hussein gave me strength to stand for right of freedom and liberation, and I did. کہو سبحان اللہ۔ اے لوگوں، ایک بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، امام حسین کی شان دیکھو، امام حسین کا مقام دیکھو، کتنا اونچا مقام ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال جیل کے اندر گزارے ہیں،
I have spent more than 20 years in prison. 20 साल का लंबा अरसा मैं जेल के अंदर गुजार रहा हूँ। जब उसकी सऊबतें बड़ी है ना, जब मुश्किलात बड़ी है ना, मेरे जहन में ख्याल आया चलो मैं अब गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर देता हूँ। कहते हैं जैसे ही ये ख्याल आया है मेरे दिमाग में, उसके अगले ही लम्हे में आई थॉट इमाम हुसैन एंड करबला मूवमेंट। मैंने फौरन इमाम हुसैन और करबला के बारे में सोचा। जैसे ही मैंने इमाम हुसैन को सोचा, इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में सोचा, जैसे ही मैंने करबला के बारे में पढ़ा, मेरे टूटते हुए हौसलों में जान पैदा हो गई। मेरे जज्बात जो जवाब दे रहे थे, मेरे जज्बात में मजीद हौसले पैदा हो गए। मेरे इरादे जो टूट रहे थे, मेरे इरादों में मजीद इस्तेकाम आ गया। यानी ख्याल क्या था कि अब मैं साइन करके सारी टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट की एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ा, जैसे ही मैंने करबला मूवमेंट को पढ़ा है, फौरन जैसे ही इमाम का ख्याल मेरे जहन में आया है, इमाम ने मुझे ताकत दे दी। He gave me strength to stand for right of freedom and liberation। कहते हैं मेरे अंदर ये जज्बा और ताकत पैदा हो गया। ये जज्बा इस बात का कि मैं दुश्मनों के सामने खड़ा हो सकता हूँ, मैं दुश्मनों का मुकाबला कर सकता हूँ। कहते हैं मैं डटा रहा। एक दिन ऐसा आया कि फतह ने मेरे कदम चूम लिए हैं। लेकिन है लोगों, जब फतह ने उनके कदम चूमे हैं, उनसे पूछा गया ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है तुम्हें, ये जज्बा कहाँ से मिला है तुम्हें, ये ताकत तुम्हें कहाँ से मिली है। उनका किरदार और तेवर बोल रहा था ये जज्बा अगर मुझे कहीं से मिला है तो इमाम हुसैन की जात से मिला है, इमाम हुसैन की कुर्बानी से मिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शुहदाए करबला। माशाअल्लाह। ऐ लोगों, अब आप जल्दी से समाप्त कर ले। वो जात है मेरे इमाम की, वो शान है मेरे इमाम की। ऐ लोगों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन करबला की धरती पर आपने अपनी जान का नजराना पेश फरमा दिया। सिर्फ अपनी जान का ही नजराना पेश नहीं फरमाया, 72 जाने सारों को भी एक एक करके शहीद कर दिया। 6 महीने के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। 18 साल के करियल जवान की जवानी भी उजड़ गई। 22 साल के कासिम का शबाब भी लुट गया। ऐ लोगों, अब्बास अलंबरदार ने भी अपने बाजुओं को कटा दिया। वो शान है मेरे इमाम की। ऐ लोगों, इन तमाम कुर्बानियों को देखा है मेरे हुसैन ने। बड़े से बड़ा ताकतवर हो, बड़े से बड़ा बहादुर हो, ऐ लोगों ये कुर्बानियां जो मेरे इमाम ने पेश फरमाई हैं, ऐसी कुर्बानी दुनिया के बड़े बड़े बहादुर भी होते तो पेश न कर पाते। उनके पाए इस्तिक़लाल में लफ्ज़िश आ जाती, उनके पैर उखड़ जाते। लेकिन ऐ लोगों, मेरे हुसैन ने वो जज्बा ईमानी दिखाया है। मजबूत पहाड़ बन करके खड़े रहे मेरे हुसैन। एक वक्त आया प्यारे भाइयों, हुसैन ने बेटों को तो कुर्बान कर दिया, अपने भांजे भतीजों को तो कुर्बान कर दिया, अपने 72 जानिसारों वफादारों को तो कुर्बान कर दिया, आखिर में अपनी भी कुर्बानी पेश फरमा दी। लेकिन ऐ लोगों, अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन नाना के दीन को बचा दिया। अब यही हुसैन है प्यारे भाइयों, मैंने आपसे जिक्र किया वो हदीस शरीफ जो मैंने पढ़ी है, उस हदीस शरीफ के अंदर इमाम हुसैन की पैदाइश का भी जिक्र है और उनकी शहादत का भी जिक्र है। अब जल्दी से हदीस शरीफ का तर्जमा समाप्त कर लें। ऐ लोगों, व अनुम्मिल फज़ल बिन्तिल हारिस अन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उम्मे फज़ल जो सरकार की चची हैं वो कहती हैं, मैंने ख्वाब देखा, लेकिन जैसे ही मैंने वो ख्वाब देखा है मेरी रात की नींद खत्म हो गई, मेरा रात का चैन खत्म हो गया। वो ख्वाब क्या है लोगों, ऐसा कौन सा ख्वाब है जिसने रात का चैन खत्म कर दिया। पूरी रात आंखों में कट गई हजरत उम्मे फज़ल की। सुबह का इंतजार करने लगी, कब सुबह होगी, कब मुस्तफा के दरबार में मैं पहुंचूंगी। ऐ लोगों, सुबह हो गई और हजरत उम्मे फज़ल मुस्तफा के दरबार में आ गई। जैसे ही मुस्तफा का दरबार सजा, मेरे आका साहबा के बीच में मौजूद हैं, और आका जब साहबा के बीच में मौजूद होते हैं तो ऐसा
محسوس ہوتا ہے گویا آسمان کے ستاروں کے بیچ میں چاند نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ام فضل نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیا۔ میرے آقا سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکر اللیلہ، اے میرے آقا رات میں نے خواب دیکھا ہے لیکن وہ خواب بڑا بھیانک ہے۔ آقا اس خواب نے میرے چین کو سکون کو ختم کر دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال وما ہو، اے ام فضل کون سا خواب بیان تو کرو؟ قالت انہ شدید، کہا یا رسول اللہ بڑا سخت ہے وہ، بڑا ہارڈ ہے وہ، کس زبان سے بیان کروں، کون سی زبان لاؤں بیان کرنے کے لیے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وما ہو، بتاؤ تو صحیح وہ ہے کیا؟ اے لوگو اب انہوں نے روتے روتے بیان کرنا شروع کر دیا انی رأیتک ان قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک حصہ کاٹا گیا اور گوشت کاٹ کر کے اس کو میری گود میں رکھ دیا گیا۔ یا رسول اللہ جب سے میں نے خواب دیکھا ہے میں بے قرار ہو گئی ہوں۔ اے لوگوں وہ صحابہ و صحابیات، وہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والے، مصطفیٰ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے، مصطفیٰ کے جسم سے گوشت کاٹا جائے کب گوارا کر سکتے تھے؟ اے لوگوں ام فضل نے بیان کرنا شروع کر دیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے یہ کہ جسم کا حصہ اس سے گوشت کاٹا گیا۔ میرے آقا مسکرائے، آقا مسکراتے ہیں تو لگتا ہے کائنات مسکرا رہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا رأیت خیرا، یہ پریشان کرنے والا خواب نہیں بلکہ یہ تو مبارک خواب ہے، یہ تو اچھا خواب ہے۔ اے لوگوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تلد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما فولدت فاطمۃ الحسین، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، نام اس بیٹے کا حسین ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شہدائے کربلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فیضان شہدائے کربلا حضرت علامہ مفتی بلال احمد صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے لوگوں میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا رأیت خیرا، تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، بڑا مبارک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، نام اس بیٹے کا حسین ہوگا۔ ایک بات خیال رہے پیارے بھائیو، ابھی حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں لیکن دنیا میں آنے سے پہلے حسین کا چرچا ہو رہا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے حسین کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے حسین کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور دنیا میں آنے سے قبل حسین کی کوئی بات کر رہا ہے، حسین کا کوئی ذکر کر رہا ہے تو وہ کوئی دنیا دار نہیں، مدینے کا مختار ہے، امام الانبیاء ہے، سردار دو جہاں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، نام حسین ہوگا۔ اے لوگوں کیا فرمایا؟ اچھا انہوں نے ایک بات اور کہی تھی، وہ بات یہ تھی کہ آقا میں نے دیکھا ہے کہ وہ حسین، وہ بیٹا، وہ جو گوشت کاٹا گیا ہے اس کو کاٹ کر کے میری گود میں رکھا گیا ہے، یعنی ایک تو یہ دیکھا کہ کاٹ دیا گیا گوشت کا حصہ اور اس کو میری گود میں رکھا گیا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیٹا جو دنیا میں آئے گا وہ گویا ایسا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایسا ہے گویا وہ میرا ہی ایک حصہ ہے۔ اے لوگوں اسی لیے تو آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور
میں حسین سے ہوں. یعنی میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ بڑا مبارک ہوگا, بڑا پیارا ہوگا, وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا, وہ میری آنکھوں کا تارا ہوگا, وہ میرے دل کا سکون ہوگا. اور جو تم نے دیکھا ہے اس کو گوشت کو کاٹ کر کے تمہاری گود میں رکھا گیا, اس کی تعبیر یہ ہے کہ سب سے پہلے میرا بیٹا حسین جب دنیا میں آئے گا تو سب سے پہلے تمہاری گود میں جائے گا. یعنی سب سے پہلے اپنے سینے سے لگانے کا, سب سے پہلے اپنی گود میں لینے کا. اگر کسی کو شرف حاصل ہوگا تو تمہیں ہوگا. اے لوگوں ذرا سماعت کرنا, غور سے سماعت کرنا. حسین ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے, حسین کا نور حضرت فاطمہ کے شکم میں ابھی آیا نہیں تھا. اس سے پہلے ہی خبر دے دی گئی, اس سے پہلے ہی بتا دیا گیا. اب وہ وقت آ گیا جس وقت کا انتظار ہے, سارے لوگوں کو انتظار ہے حسین آئیں گے. سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں حسین کی ولادت باسعادت ہوگی. وہ وقت قریب آ گیا, میرے حسین دنیا میں تشریف لے آئے. جب دنیا میں حسین آئے ہیں, حضرت ام فضل کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی, میں دیکھوں گی تو صحیح مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے سب سے پہلے تمہاری گود میں جائے گا. جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی ہے, جہاں امام علی مقام نے آ کر کے آنکھیں کھولی ہیں, حضرت ام فضل جاتی ہیں اور اس بیٹے کو یعنی حسین کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے. لیکن گود میں اٹھانے سے پہلے ایک سوال کرتی ہے, اور وہ سوال یہ ہے ذرا بتائیں کہ کسی نے اب تک اس کو اپنی گود میں تو نہیں لیا ہے. یہ بچہ جب آیا ہے دنیا میں, اس نے آ کر کے آنکھیں کھولی ہے, تو کیا کسی نے اس کو اب تک گود میں اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا اب تک اس کو کسی نے بھی گود میں نہیں اٹھایا. یعنی کہنے والا گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے سب سے پہلے اس بچے کو اگر گود میں اٹھا رہی ہو تو وہ تم ہو. سب سے پہلے اس بچے کو گود میں لینے کا اگر شرف مل رہا ہے تو تمہیں مل رہا ہے. مصطفیٰ کا فرمان صادق آ گیا, مصطفیٰ کی بات سچی ہو گئی. مصطفیٰ نے فرمایا تھا سب سے پہلے تم گود میں لوگی. اے لوگوں, مصطفیٰ کی بات حق اور سچ ثابت ہوئی. اور کیوں نہ ہو پیارے بھائیو, ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے. قرآن نے بھی ہم سے یہی کہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مصطفیٰ جو بولا کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں بولا کرتے, بلکہ کلام خدا کا ہوتا ہے. زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. یہی بریلی کے اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا. وہ بریلی کی دھرتی سے پکارتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی جھکا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلکی اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے لوگوں, میرے آقا کو معلوم ہے کہ حسین آئیں گے تو سب سے پہلے گود میں کون لے گا؟ سبحان مولاي صل وسلم دائما